بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی یا فوغنیقی کہلاتی تھی 2500 قبل مسیح میں اس خطے میں آ کر آباد ہوئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر سے جو دریائے فراق کے کنارے آباد تھا ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اس مناسبت سے زمین کا یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ فلسطین کا ایک بہت معزز شہر جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، جس کا عربی نام القدس ہے اور قدیم مصنفین عام طور پر اس کو بیت المقدس لکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ یہ شہر پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی پہاڑیوں میں سے ایک کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ عبرانی زبان میں اس شہر کا نام یروشلم ہے اور آج کل یروشلم ہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ نام حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھال لی جو 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست 2 حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریبان رہیں۔ 598 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے زیر نگیں کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 636 کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔ پھر 466 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دورہ رہا اور یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ پھر 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب، سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1128 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان بلفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی 17ویں صدی کے آخر میں شروع ہو گئی تھی۔ 1930 تک نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت اضافہ ہوا۔ 1920، 1921، 1929 اور 1926 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی
اور اس علاقے میں امن کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لیے اور 14 مئی 1938 کو اسرائیل کی آزادی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور اس طرح فلسطین کے کچھ علاقوں کو لے کر دنیا کے نقشے پر اسرائیلی نامی ریاست وجود میں آئی۔ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس کو عالمی فسادی دور کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی نامی ریاست پھیلتی چلی گئی اور ظلم و ستم کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کے اکثر علاقے بزور طاقت ہڑپ کر لیے۔ عالمی طاقتوں نے اس خطے کو اپنا مرکز سیاست بنایا اور ایسی خانہ جنگی پیدا کی گئی کہ ہزاروں اور لاکھوں جانیں گئی، اربوں خربوں کا مالی نقصان ہوا، معزز مقامات کی بے حرمتی کی گئی اور قابل احترام آثار قدیمہ کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اسرائیلی ریاست اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے دم پر کچھ کر سکے، لیکن عالمی طاقتوں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اس کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ عالمی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں، تبصرہ نگاہوں اور مفکروں نے اس کا تفصیلی منظرنامہ کھینچا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کو خطۂ ارض سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صہیونی طاقتیں فلسطین کو اپنے منہ کا لقمہ بنا کر ہڑپ کرنا چاہتی ہیں۔ دنیا یہ منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن مظلوموں کا خون رائے گا نہیں جاتا، ظلم و ستم کبھی پنپتا نہیں ہے۔ ہر ایک عروج کو زوال ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ظلم و ستم تھمے گا، اس داستان کا اختتام ہوگا، حالات بدلیں گے، اہل حق کی فتح ہوگی، باطل کے منصوبے ناکام ہوں گے، دجالی طاقتیں زیر ہوں گے، فلسطین کی سرزمینیں آزاد ہوں گی اور اہل فلسطین آزادی اور راحت کی سانس لیں گے۔ بس کچھ عرصے کے لیے اندھیروں کا راج ہے، عنقریب اجالا ہونے کو ہے، فتنوں کی شام ہے اور سحر ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔